اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری دینی عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو میں نے آیت تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے، اس کے معنی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اور اللہ سے محبت والا خوف بھی اور پنش والا خوف بھی، محبت بھی، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے تقوی، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ ہے تقوی، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ قرآن شریف میں یہ تمام آیتیں جو اور بھی آتی ہیں، جیسے کہ لعلکم ترحمون، لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کیا ہو، فلاح پا جاؤ، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بندے کے اندر یہ کوالٹی آ جائے، یہ خوبیاں آ جائے کہ وہ پرہیزگار ہو جائے، اس پر رحم کیا جائے، وہ شکر گزار ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اس طرح سے تو دیکھیں کہ اب یہ اللہ کا خوف اور محبت جو روزہ رکھتے ہیں ہم، تو یہ کسی کو پتا تو نہیں چلتا، روزہ کوئی دکھانے کی چیز تو نہیں ہے، یہ صرف اللہ اور بندے کے بیچ کی بات ہوتی ہے کہ وہ روزہ ہے، اور اس حالت میں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو جب بندہ روکتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ ہے تقوی۔ تو روزہ رکھنے کا جو مقصد جو ہے وہ ہے تقوی، کہ جب تقوی کی صفت ہی اگر ہمارے اندر نہ ہوگی تو روزہ رکھنے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا ہمیں؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی ہی رات سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، دیر نہ کر، یعنی کہ وقت کو ضائع نہ کر، بھلائی کے جو کام ہے، نیکیوں کے جو کام ہے، ان میں سبقت کر جا۔ یہ انسان کے لیے، اس بندے کے لیے یہ اعلان ہے کہ جلدی کر۔ اور رمضان کے دیکھیں کہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما کر۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت والا مہینہ بھی ہے۔ پھر جو شخص اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر فرمایا آمین، اور پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب جبریل آئے تھے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، معافی حاصل نہ کر سکا،
उस शख्स के लिए क्या है? हलाकत है। जवाब में मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी चढ़ा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हलाकत है उस शख्स पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिसके सामने किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जिस शख्स ने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की, उसके लिए भी हलाकत है। मैंने कहा आमीन। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। और देखिए कि ये जो तीन जो बातें हैं जिन पर जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आमीन, तो सोचने और गौर करने की बात है बहनों कि जब आमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, तो जरूर वो आमीन यानी कि इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आज हम गौर करेंगे कि देखें मगफिरत और रहमत का ये महीना होने के बावजूद हम में से कितने लोग जो अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो जाते हैं। वो कैसे अमल क्या करते हैं हम गौर करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला रहमत मगफिरत के दरवाजे खोल देते हैं, हमारे लिए इतना आसान कर देते हैं, फिर भी इतनी बड़ी आसानी के बाद हम लोग इतनी बड़ी खैर से महरूम हो जाते हैं और हलाकत के मुस्तहिक हो जाते हैं। ये तीन बातें जिनकी नाफरमानी हलाकत है। देखें कि जैसे कि वालिदैन के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि माँ बाप की खिदमत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, फरमा बरदारी करें, उनके आगे अपने आप को झुका दे और उफ ना कहे। हदीस से भी साबित है, हदीस की रोशनी में, कि माँ बाप को मुस्कुराकर देखना कितना बड़ा अज्र है और सवाब है। देखिए कि उसके बावजूद आज इंसान की हालत ये है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कुरान में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि इंसान को बेहतरीन साख्त पर बनाया है अल्लाह सुब्हान तआला ने, उसके बावजूद वो क्या हो जाता है, नीचों से नीच गिर जाता है, अपने आप को उसने गिरा दिया है। अब देखिए कि ये सारे काम जो करने, जैसे इज्जत है, एहतराम है, फरमा बरदारी, अपने आप को झुका देना, उफ ना करना, मुस्कुरा कर देखना माँ बाप की तरफ, ये सारे काम तो होते हैं, ये करते हैं इंसान, लेकिन कैसे? ये सब कुछ वो अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ भी करते हैं। भारी भारी बेड होते हैं, सोफे होते हैं, जिन पर उनको बिठाकर सुलाकर उनकी खिदमत होती है, उनका टॉयलेट भी साफ करते हैं और उनकी तरफ मुस्कुरा कर भी देखते हैं। देखेंगे कितनी बड़ी बदनसीबी है बहनों कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए खैर के दरवाजे, मगफिरत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं कि अपनी मगफिरत करवा ले इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अपने आप को अल्लाह के गजब और हिलाकत का मुस्तहिक बना लेता है। और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर दरूद भेजना कितना आसान है, कितना वक्त लगता है, लम्हे सेकंड में ये होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर हमको मुश्किल काम ज्यादा पसंद है, नाखून उंगलियों को चूमना। फिर वो हम कभी गौर भी नहीं करते कि कितने गंदे हैं, ये क्या है। नाम जैसे ही अचानक हमारे सामने आता है हम चूमने लग जाते हैं नाखूनों और उंगलियों को। सोचते भी नहीं कि ऐसा तो नहीं होता कि जैसे नाम आया हम लोगों ने जाकर नाखून और उंगलियों को धो लिया और फिर उनको चूमने लग गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हम गौर भी नहीं करते, हम बस चूमने को ही हम सबसे बड़ी देखिए कि जब ये बात हमारी वाज़ेह हो गई कि हलाकत है उस शख्स पर कि जिसके सामने अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, जिक्र किया जाए और वो उन पर दरूद ना भेजे, उसके बावजूद भी लोग अपने आप को हलाकत का मुस्तहिक बनाते हैं, सोचते हैं कि ये चूमना ही काफी हो गया है उनकी मगफिरत के लिए, उनकी फलाह के लिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. غور کرے بہنوں کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، اس کے باوجود کیا ہے ان کا معاملہ کیسا، کیا کر رہے ہیں کہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہاں، غفلت کے پردوں میں ہم لپٹے ہوئے ہیں. سم بکمن عمین فہم لا یرجعون، ہمارا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں، ایک احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب موت آ جائے گی اور ہمارا ٹائم آف ہو جائے گا. یہ ہم سوچتے بھی نہیں. تمام ابن آدم کے دل جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جدھر چاہتے ہیں اسے پھیر دیتے ہیں. تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے بہنوں کہ یہ حقیر دنیا کے لیے تو ہماری خوب دعائیں ہوتی ہیں، محنت ہوتی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، اس کے لیے ہم لوگ غفلت میں رہ جاتے ہیں. آج نہیں کل، یہ ہفتہ نہیں اگلے ہفتے، یہ سال نہیں اگلے سال، یہ ایسا ہمارا معاملہ ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو دیکھیں کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو کیا کر کہ اپنی اطاعت پر لگا دے. تو اللہ سے جب مانگیں گے ہم خیر، تو کیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ خیر مانگے اور اللہ اس کو شر دے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو تو بہت پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اس کو نوازتے ہیں. جو مانگتا ہے، جو جائز ہوتا ہے، جو اس کے لیے خیر ہوتی ہے. تو خیر مانگے اور شر ملے، ایسا تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. اور جو یہ ابھی ہم لوگوں نے آیت جس کے معنی تھا کہ لعلکم تتقون، کہ تم میں کیا ہو، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ، اپنے آپ کو ان کاموں سے، باتوں سے بچا لو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تو تقوی عطا کر اور اس کو پاک کر، کہ تو ہی وہ بہترین ہستی ہے جو اس کو پاک کرے، اور تو ہی اس کا ولی اور تو ہی اس کا مولا ہے. تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے بہنوں، کیونکہ حقیر چیزوں کے لیے ہم دعائیں خوب مانگتے ہیں، نمبروں کے لیے مانگتے ہیں، پیسے کے لیے مانگتے ہیں، نام و شہرت کے لیے مانگتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم دنیا کے متعلق خوب مانگتے ہیں ہم لوگ، لیکن آخرت کے متعلق ہمارا مانگنا بہت، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں مانگنے والوں میں. خیر، جیسے کہ اللہ، آج ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور مغفرت، تقوی، پرہیزگاری کو اتنا ہلکے میں لے لیا ہے، اتنا ہمارے نزدیک ان جو یہ باتیں ہیں رحمت، مغفرت اور برکت، یہ ہمارے نزدیک ان کا اتنا کم ویلیو رہ گیا ہے کہ ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، چلو یہ ہفتے نہیں اگلے ہفتے، چلو یہ سال نہیں، یہ مہینے نہیں اگلے مہینے، یہ سال نہیں اگلے سال. ہم کسی کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو تو اسے پتا نہیں کہ وہ اب بات کر رہا ہے، اب وہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، لیکن ہم لوگ اتنی بڑی غفلت میں ہیں کہ ہم اللہ سے خیر مانگتے نہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ جو فرشتہ منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، دیر نہ کر، تو اس کے معنی کیا ہے کہ دیر نہ کر، کیونکہ وقت ہمارا ہم کو پتا نہیں ہے. جو گزر گیا پتا ہے، جو بچ گیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. اور ہم ہے کہ آرام سے ٹیکا لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جمعہ نہیں تو اگلا جمعہ، یہ رمضان نہیں تو اگلا رمضان، دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ اچانک موت آئے گی بہنوں، اور سوچے غور کریں کہ اچانک موت آئے گی اور تجھے لے جایا جائے گا، تو بتا اے انسان کہ پھر کیا دیکھا جائے گا؟ باقی کیا رہتا ہے جو دیکھا جائے گا؟ جیسے انسان مرتا ہے اس کا تو وہ سلسلہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے، بخشوا سکے، اپنی مغفرت کر سکے. ہاں، اور آج تو لوگ اتنے بیزی ہیں کہ کون کس کے لیے کیا کرتا ہے. اللہ خیر کرے، اللہ سے دعا خیر کی امید رکھنی چاہیے. اب دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ناجائز کام کرنا، جس سے اللہ ناراض ہو، لعنت ہو، جیسے کہ غیبت کرنا،
हम्म? और झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई झगड़े फसाद करना, हाँ फैश गोई, ये सब रोजे की हालत में नहीं करना चाहिए, आम दिनों में करना चाहिए, ऐसा नहीं है बहनों। ये तो आम दिनों में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन रमजान का महीना अल्लाह सुब्हान तआला ने देखे कि अल्लाह की इबादत के लिए और हम्दो सना के लिए ये रमजान का महीना अल्लाह सुब्हान तआला ने खुसूसी कर दिया है। और जैसे कि खास, जैसे कि अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने इस महीने को खास किया, इसकी फजीलत है, जैसे कि रमजान में उम्रा करने वाले को हज का सवाब है ना। और जो रमजान में सयाम और कयाम करता है, तो ये जो करने वाला है वो कयामत के दिन क्या होगा, सिद्दीकीन और शहदा के साथ होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फजीलत है बहनों। तो इस तरह से जैसे कि इसकी फजीलत है, इसको अल्लाह सुब्हान तआला ने खास किया है, तो एहतियात अपने आप को बहुत रोकना है। हर वक्त जैसे कि अपने आप को चेक करते रहना है किसी नुकसान से, जैसे खाई में गिरने से इंसान अपने आप को चेक करता है कि मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, पैर तो नहीं फिसल जाएगा, उस तरह से रमजान में अपने आप का ख्याल रखना है। जैसे कि जुम्मा का दिन, इस दिन की जो फजीलत होती है, सूरह कहफ पढ़ना, दरूद पढ़ना, दुआएं करना, खुतबा शुरू होने से पहले चले जाना, फला फला और भी गुस्ल वगैरह जो भी, तो उस तरह से रमजान की भी फजीलत है, इसका भी एहतराम बहुत जरूरी है बहनों। देखिए कि रोजे का जो मकसद होता है कि गुनाहों से बचे और नेकी पर चलने की तरबियत देना, ये रोजे का मकसद है। तो ये अगर रोजा रखने के बाद हम रोजा रखते हैं, रोजा किसी को पता तो नहीं चलता, जब तक हम मुंह खोलकर नहीं बोलेंगे कि मैं रोजे से हूँ, पता नहीं चलेगा। तो अगर रोजा रखने के बाद भी अगर हमारा रवैया, हमारे अमल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वही आम दिनों वाले ही हमारे हालात हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, हाँ, जो भी गलती हो रही है और गुनाह या जो भी जिस तरह से हम लोग करें वैसे अगर मामला है, तो फिर क्या फायदा कि रोजा रखना। रोजे का जो मकसद है, क्या फरमाया अल्लाह सुब्हान तआला ने कि लाल्लकुम तत्तकून, कि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत आ जाए कि कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर रोजे की हालत में गीबत, देखिए बहुत एहतियात, गीबत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। कौन पसंद करता है बहनों, कोई पसंद करता है नहीं ना। तो फिर ये जो बात है, इसका असर इसका जो है वो इस तरह से गीबत करने का, बहुत एहतियात करना होगा जब हम बात करते हैं। और देखें कि जबान हमारी ना बहुत फिसलती है, ये बड़ी ही बोलते हैं ना कि बेलगाम जो इंसान के वजूद में जो एक कोई एक चीज है, वो जबान है कि ये बहुत चलती है और बहुत फिसलती है। उसके बाद बात करते हैं जब, उस वक्त तो समझ नहीं आती, बाद में फिर समझ आती कि अरे हमने तो हमारी जबान से तो ये गीबत हो गई है। फिर चाहे वो फोन पर बात हो या आमने सामने बात हो, हमें बहुत एहतियात करना चाहिए, रखना चाहिए। जैसे कि सूरह हुमज़ा में भी अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि वैलुल ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि वैल है, तबाही है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लोगों के मुंह दर मुंह, पीठ पीछे बुराई करने का खोगर है। तो देखिए कि ये जो गीबत करना, बुराई गिबत करना, ये कितनी बड़ी हलाकत और बर्बादी तबाही है। तो हम अल्लाह के गजब के, हलाकत के मुस्तहिक न बने। हम अपने आप को, हम अपने रोजा वैसे फिर कैसे मुकम्मल होगा जो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि तकवा की सिफत आ जाए, तुम्हारे अंदर के रब से डरना। तो ये जब आ जाएगा तो ये हमारा रोजा भी मुकम्मल होगा और उसके फायदे हम हासिल कर सकते हैं, मगफिरत और रहमत। अल्लाह सुब्हान तआला ने, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन जो है वो झूठा नहीं हो सकता, चाहे कंजूस हो, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। अब देखें कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है
اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بلا شبہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی خیر و برکت ہے۔ اب جو ہے کہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور کب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ غور کریں بہنوں کہ جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں، اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے خاص کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ فضل اپنے بندوں پر ہوتا ہے۔ ہاں، تو جیسے کہ دیکھیں سورہ مومنون میں فرمایا گیا ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پا گئے مومن وہ جن کی نمازوں میں کیا ہے، خشیت ہے، خشوع ہے۔ اور پھر دوسرے سورہ معون میں فرمایا گیا ہے کہ ویل للمصلین، کہ تباہی بربادی ہے ان نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غفلت برتتے ہیں، سستی کاہلی کرتے ہیں نمازوں میں۔ الذین هم یراؤون، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ بات تو ایک ہی ہے، نماز، کہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح پا گئے مومن جن کی نمازوں میں کیا ہے، خشوع خشیت ہے۔ پھر دوسری طرف نمازی کے متعلق فرمایا کہ تباہی اور ویل ہے وہ لوگ جن کی نمازوں میں کیا ہے، غفلت ہے، برتتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایسے ہی اس طرح سے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت والا، رحمت والا، برکت والا، ہاں، تو اس کو ہم حاصل نہ کر سکے اور اس کا الٹ ہم اللہ کے اس کے غضب کے مستحق ہو جائیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی نہیں ہے بہنوں، یہ تو بڑی ہی بد نصیبی ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے کہ جھوٹ بولنا، گالی دینا، فحش گوئی، یہ منافق کی نشانی ہے۔ انسان اپنی غور کر کے دیکھیں آپ کہ یہ معاملات تو ہمارے ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، پھر وہ اپنے والے ہوتے ہیں یا باہر والے ہوتے ہیں، تو غور کر کے دیکھیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ منہ کھولتا ہے پہچان لیا جاتا ہے۔ کیا مانے ہوئے اس کے کہ وہ زبان ہی ہے جو انسان کا تعارف، اس کی اصلیت کو باہر لاتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، اس کو پہچان لیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میزان میں جو سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ انسان کا کیریکٹر، اخلاق ہوگا۔ عزیز بہنوں، غور کریں کہ انسان کا کیریکٹر، اخلاق جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا، اگر آج ہم غور کریں، دیکھیں، تو اسی میں ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ دوزخ میں جو لوگ جائیں گے، جن کی تعداد زیادہ ہوگی، اس زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کے پیچھے جو ریزن ہوگا، جو وجہ ہوگی، وہ کیا ہے کہ زبان۔ تو بہت سوچ سمجھ کر اس زبان کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں، پھر ہمارا ایکشن ہو، ایکسپریشن ہو، حرکت ہے، جو کچھ بھی ہے، کہ وہ اخلاق کے دائرے میں خوبصورت ہونی چاہیے، کیونکہ اخلاق ہی جو سب سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر جیسے کہ احسان کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے ان کی حالت ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی سامنے آیا، ذرا بھی موقع ملا تو زبان سے آگ اگلنے لگتے ہیں، پھر سامنے چاہے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں یا ملازموں سے واسطہ پڑے یا بازار میں، کہیں بھی الجھ پڑتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ روزہ جو ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ وہ جس میں بھی ہو، پھر وہ انسان ہے یا جو بھی ہے اور شے ہے،
اس پہ اگر نرمی آتی ہے تو اس کی خوبصورتی کو وہ بڑھا دیتی ہے. تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے بہنوں کہ ہم اگر عام دنوں میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے اور ڈرے نہیں کہ ارے ابھی ذرا منہ کھولیں گے تو یہ کھانے آ جائیں گی یا ایسا فلا فلا لوگوں کی ایسی سوچ ہو جائے ہمارے متعلق. یہ بڑی خراب بات ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ دور ہو جاتے ہیں. جو اخلاق کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کے دیکھیں کہ جو اخلاق جن کے اچھے ہوتے ہیں، زبان جن کی اچھی ہوتی ہے، ہاں، تو لوگ ان کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ اس سے نرم دل ہیں لوگوں کے لیے تو لوگ آپ کے پاس اتنے قریب ہیں، لوگ اور قریب آئیں گے کہ ان کا قریب آنا جو کہ ہے وہ یہ چیز کو پسند کرتا ہے انسان کہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے. اور دیکھیں کہ غور کرے بہنوں کی کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں لعلکم تتقون، تقویٰ کی صفت پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے، تو کیا ہم اس کے لائق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. جیسے کہ اگر ایک بیگ ہے فار ایگزامپل کہ حقیر سی مثال دنیا سے ہی لے کر ہم کو سمجھنا ہوگا کہ جیسے ہمارے بیگ میں 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے تو سوچے کہ وہ بیگ کو ہم کتنا حفاظت، ایک بچے کو اتنا مضبوطی اتنا وہ حفاظت سے نہیں جیسے کہ وہ بیگ کو ہٹائے گے نہیں ہم اپنے پاس سے. کیوں کہ بہت بڑے نقصان کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے. تو دیکھیے بہنوں کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث طویل ہے لیکن مختصر سا حصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صبر کی دولت عطا فرماتا ہے. صبر سے بہتر کسی شخص کو کوئی شے نہیں عطا کی گئی ہے. تو رمضان کا مہینہ جو ہے رحمت و مغفرت ہونے کے باوجود اس میں ہمیں بڑے ہی صبر سے کام لینا ہوتا ہے. دیکھیں کہ صبر کرو اس کی بڑی برکت ہے یا فضیلت ہے، اس کا بڑا اجر ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے کہ کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہنوں صبر کرنے میں انسان کو بہت سی جگہ بہت سے معاملات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے سامنے والا اگر حق مار رہا ہے تو اپنا ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے. بہت سے ایسے ریزن وجوہات ہوتے ہیں کہ صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ صبر کرنا بڑے جگر والے کاموں میں سے جگر والے کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ٹریننگ ہے ہماری. اپنے آپ کو ہم لوگ اس مہینے میں نکھارنا چاہیے، ہمیں پورے ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں اپنی کمزوریوں کو ہٹا کر پاورفل بنانا ہے ہمیں. اور فار ایگزامپل کہ ہمیں ایک مشین دی جائے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ یہ جو مشین ہے اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں جو بھی چیز تم ڈالو گے وہ چاہے پھر کپڑا ہے، جویلری ہے، گھر کا کوئی سامان ہے اور گھر کا ٹوٹلی سامان جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، خراب ہو چکا ہے، وہ سارا سامان اگر تم اس مشین میں ڈالتے ہو تو یہ مشین اس سامان کو ایک خوبصورت نیا بنا کر واپس تم کو تمہارا سامان دے گی. تو بہنوں بتائیے کہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جلدی جلدی سارے سامان وہ سب کچھ جمع کریں گے ہم لوگ اور اس مشین سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے ہم لوگ، ہے نا. تو اسی طرح سے دیکھیں کہ بہنوں یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت اور ٹریننگ کے لیے آیا ہے. اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے ہم پر، اللہ کا بڑا یہ فضل ہے ہم پر. تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں کہ جتنی ہماری کمزوریاں ہیں ان کو لا کر کے ان کو پاورفل بنائیں. کسی کو معاف کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، اور خاص اس کی مدد جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں یا وہ ہمیں پسند نہیں کرتا ہے تو ان سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو جوڑنا. دیکھیں کہ یہ
بہت پاورفل، اپنے آپ کو مضبوط بنانے والی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے لیے مغفرت کروا سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مشین ہے کہ کمزور کو پاورفل بنا دے۔ ہاں، تو دیکھیں کہ جو سلف صالحین تھے ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ رمضان گزرتے ہی وہ 5 مہینے تک مغفرت، معافی اللہ سے چاہتے تھے کہ جو کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، اللہ معاف کر دے۔ اور پھر 6 مہینے تک کہ وہ رمضان المبارک کو اللہ ہمیں نصیب کر، اگلا رمضان جو آنے والا ہے وہ ہمیں نصیب کر، اس بات کے لیے وہ دعا کرتے تھے۔ دیکھیں، غور کریں بہنوں کہ ٹھیک ہے، اچھا، تو بس میں اپنی بات اتنے سے ہی ختم کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو، کہنے سننے والوں کو اصلاح ہو جائے ہماری، اور یہ کہنا سننا ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہو جائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔